ہم ایک ایسے ٹائم پیریڈ میں رہ رہے ہیں جس میں پالیٹکس ہمیں بہت شیلو نظر آتی ہیں، اور ورلڈ آف اکیڈیمیا میں جب بھی ہم لیڈرس کو پڑھتے ہیں، جب بھی ہم ان کو انالائز کرتے ہیں، ان کی اسپیچز کو، ان کی پالیسیز کو، تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجیکل انڈر پننگ ہی نہیں ہے. اور یہ انکریڈبلی ریئر ہوتا ہے کہ کوئی ایسا پولیٹیکل فگر سامنے آ جائے جو ٹرولی وہ بات کرے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری لینگویج ہے، یعنی دا لینگویج آف ڈیپتھ، دا لینگویج آف سسٹمیٹک تھاٹ. اینڈ علی لاریجانی واز دیٹ ریئر ایکسیپشن. ان کی ابھی ریسنٹ جو اسیسینیشن ہوئی ہے، اس اسیسینیشن میں نہ صرف کہ ایران نے ایک بہت بڑا لیڈر کھویا ہے، بلکہ اگر ہم اس کو فلاسفیکل انڈرسٹینڈنگ سے دیکھیں تو ایک بہت اسٹرانگ ایگزامپل تھے وہ فلاسفیکل پرنس کی. اینڈ وی ہیو لاسٹ دیٹ فلاسفر ایز ویل. اور نہ صرف یہ کہ ہی واز کیرنگ اے پی ایچ ڈی ڈگری ان ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی ایمل کانٹ کی فلاسفی میں، وہ ہمیں ان کی اسٹیٹمنٹس میں، ان کی اسپیچز میں، ان کی پالیسیز میں، اور ان کی وہ جو نیگوسیشن چل رہی تھی امریکہ کے ساتھ اسپیشلی آن دا نیوکلیئر ڈیل، وہ ہمیں نظر بھی آتی تھی. اور جب جیسے ہی انہوں نے پالیٹکس جوائن کی تو ہی واز کنسیڈرڈ ایز دا ماڈریٹ کنزرویٹو اور ایک پریگمیٹک فگر ود ان ایرانز ایلیٹ. اور ان کی جب اپوائنٹمنٹ ٹاپ سیکورٹی رولز پر ہوتی رہی تو ان کو کہا جاتا تھا کہ بیسیکلی ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ایران میں چینج آ رہا ہے ٹورڈ اے ماڈریٹ اور ریشنل پالیسی میکنگ. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آنے سے چیزیں چینج بھی ہو رہی تھیں. اور ایران کے اندر جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹرس تھے وہ ان کو بڑا پریز کرتے تھے کہ وہ ایک نان پارٹیزن آؤٹ لک رکھتے تھے اور وہ ماڈریٹ اپروچ پہ بلیو کرتے تھے. سو ایران میں اس طرح کی لیڈر کی اسیسینیشن بیسیکلی امریکہ کا خود بھی بہت بڑا لاس ہے، بیکاز وہ ایک برج کا رول کریٹ کر رہے تھے بہت سارے فریکشنس کے درمیان میں، بہت سارے ہارڈ لائنرس کے درمیان میں. اور اسپیشلی جو نیوکلیئر ڈیل امریکہ کے ساتھ چل رہی تھی، اور اس کے بعد بھی جب بھی نیگوسیشن یا ٹیبل ٹاک کی بات آتی تھی تو بڑا ماڈریٹ اور بڑا آپٹیمسٹک پریگمیٹک رول تھا ان کا. اور امریکہ ہیز لاس دیٹ پرسن ان ایران.